ملک میں حلقہ بندیوں کا دورانیہ کم کر دیا، اعلامیہ جاری کر دیا گیا۔ 30 نومبر کو حلقہ بندیوں کی حتمی اشاعت کی جائے گی۔ جتنی جلدی ممکن ہوگی حلقہ بندیاں مکمل کی جائیں گی۔ حلقہ بندیوں کی تاریخ مد نظر رکھتے ہوئے الیکشن کا اعلان کیا جائے گا۔ زاہد مشوانی سے مزید جانیں گے۔ زاہد بتائیے گا اس بارے میں۔ بالکل، سیاسی جماعتوں کی مشاورت اور فیڈ بیک کے بعد یہ فیصلہ سامنے آیا ہے۔ الیکشن کمیشن کے ایک اہم اجلاس کے بعد یہ اعلامیہ جاری کیا گیا، جس میں کہا گیا کہ حلقہ بندیوں کا دورانیہ عام انتخابات کے لیے کم سے کم کر دیا گیا ہے، اور اب 14 دسمبر جو حلقہ بندیوں کے شیڈول کے مطابق اشاعت کی تاریخ مقرر کی گئی تھی، اس کی بجائے اب 14 دسمبر کی بجائے 30 نومبر کی تاریخ مقرر کر دی گئی ہے، اور حلقہ بندیاں کی حتمی اشاعت جو ہے وہ 30 نومبر کو کر دی جائے گی۔ الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ اس دورانیے کو کم سے کم کرنے کا مقصد جتنا جلدی ہو سکے عام انتخابات کا انعقاد ہے، اور اس تاریخ کو مد نظر رکھتے ہوئے الیکشن شیڈول کا اعلان کر دیا جائے گا۔ تاہم حلقہ بندیوں کے حوالے سے تاریخ 30 نومبر مقرر کی گئی ہے، اور اس اعتبار سے جب دیکھا جائے تو عام انتخابات جنوری کے زاہد جی بتائیے گا، اب 30 نومبر کے بعد الیکشن کی ڈیٹ دی جائے گی؟ یقیناً جب حلقہ بندیاں مکمل ہو جاتی ہیں تو اس کے بعد انتخابی شیڈول کا اعلان کیا جاتا ہے، اور انتخابی شیڈول اگر 30 نومبر کو حلقہ بندیاں مکمل کی جاتی ہیں تو اگر جتنا جلد ہو سکے تو جنوری کے وسط تک انتخابی شیڈول یعنی انتخابات کا انعقاد جنوری کے وسط تک کیا جا سکتا ہے۔ جی اچھا زاہد، پہلے یہ کہا گیا تھا کہ 14 دسمبر کو حلقہ بندیوں کی حتمی اشاعت کی جائے گی، لیکن اب تاریخ تبدیل کر دی گئی ہے اور اب 30 نومبر جو ہے وہ طے ہوا ہے کہ حتمی اشاعت حلقہ بندیوں کی ہوگی، تو غالباً زیادہ دن نہیں ہے، 14 دن ہی ہیں۔ اس کا امپیکٹ کیا آئے گا انتخابات پر؟ کیا انتخابات 15 دن پہلے ہوں گے، یا یہ بھی ممکن ہے کہ مزید جلدی ہو پائیں؟ بالکل، الیکشن کمیشن کی کوشش یہ ہے، کیونکہ سیاسی جماعتوں کے تحفظات کے بعد الیکشن کمیشن کو جو ہے وہ یہ صورتحال دیکھنی پڑی، اور مشاورت کے بعد جب فیڈ بیک آیا تو یہ فیصلہ کیا گیا کہ جتنا جلد ہو سکے جو حلقہ بندیوں کا عمل ہے یہ مکمل کیا جائے۔ الیکشن کمیشن نے یا چیف الیکشن کمشنر نے سیاسی جماعتوں کو بھی یہ یقین دہانی کرائی۔ ٹھیک ہے زاہد، ہمارے ساتھ ہی رہے گا سینئر اینکر ماریہ میمن نے ہمیں جوائن کیا۔ ماریہ، 30 نومبر کی تاریخ دی گئی ہے، حلقہ بندیوں کی حتمی اشاعت کی جائے گی، کم کر دیا ہے دورانیہ مزید، تو کیا کہیں گے اس پہ آپ؟ دیکھیں، اس ملک کے اندر اگر یہ بات جتنی جلدی اس پہ کنسنسس ہو جائے اکراس دا بورڈ کہ اس ملک کا فی الحال اس پولیٹیکل انسٹیبلٹی سے آگے نکلنے کا جو رستہ ہے وہ الیکشنز کی جانب ہی بڑھتا ہے، تو یہ اچھی بات ہے۔ بہتر تو یہ ہوتا کہ جو ہمارے پاس 90 دنوں کی آئینی حد ہے اس کے اندر ہی الیکشنز ہو جاتے، لیکن اس ملک میں گزشتہ 1.25 سال سے یہ اس طرح کی جو ٹائم لائنز ہیں وہ بڑی فلیکسیبل رہیں۔ سیاسی جماعتوں نے اپنے ہاتھوں سے بہت سارے ایسے مائل سٹونز مس کیے، جس میں کے پی کے، پنجاب کے الیکشن سے، جس کے بعد میں اثرات، دور رس اثرات جو ہے وہ سب کو دیکھنے پڑیں گے۔ لیکن اگر اس معاملے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ پیش رفت ہو رہی ہے، اگر الیکشنز کی جانب ہم بڑھ رہے ہیں تو اس کو یقیناً ایک اچھی اومن ہی سمجھنا چاہیے ہے۔ اس میں ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ پاکستان پیپلز کی ایک بڑی ہی کنسسٹنٹ پوزیشن رہی ہے اس حوالے سے۔ وہ چاہتے تھے کہ 90 دن کے اندر الیکشنز ہوں، جو کہ اجلاس کے اندر جو کاؤنسل آف کامن کمپلینٹس تھی اس میں انہوں نے ووٹ تو ضرور دیا، لیکن ان کی جو باقی جماعتیں تھیں وہ کہتی تھی کہ اندر اگریمنٹ کرنے کے بعد باہر آ کر انہوں نے اس معاملے پر سیاست کرنے کی کوشش کی، لیکن پھر بھی پیپلز پارٹی کی اس کے بارے میں بڑی کلیئر پوزیشن ہے۔ مسئلہ ہوگا مسلم لیگ نواز کے لیے کہ اگر الیکشن اگلے سال فروری، جس کی ڈیٹ راجہ ریاض صاحب دے رہے تھے کہ ان کے بڑوں نے کہا، اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں قوت دلشاد صاحب جیسے دیگر لوگ جو کہ ٹیکنیکلٹیز اور پروسیجرل معاملات کو جانتے ہیں، ان کا خیال تھا کہ جب یہ دوبارہ معاملات آگے جائیں گے اور یہ حلقہ بندیاں ہوں گی، پھر فہرستیں اپ ڈیٹ ہوں گی، تو فروری یا مارچ تک معاملات جا سکتے ہیں، جو کہ پی ایم ایل این کو بڑا ہی کیئرفلی اور بڑا ہی ہیلدی کوشن دیتی تھی کہ وہ اپنی پوری کیمپین کو پلان کر سکیں، جس پہ نواز شریف صاحب کی واپسی بھی ہوگی، ان کے جو کیسز میں قانونی رکاوٹیں ہیں ان کو دور کرنا بھی شامل ہوگا، اور اس کے بعد انہوں نے الیکشن کیمپین میں اگر خود بطور کینڈیڈیٹ حصہ لینا ہے نہیں لینا وہ تو قانونی رکاوٹیں ختم ہونے کے بعد ہی طے ہوگا، لیکن اس کو لیڈ ضرور کرنا تھا۔ لیکن اب معاملہ یہ ہے کہ پی ایم ایل این کے لیے جو ایک اسپیس تھی سیاسی طور پہ میاں صاحب کی واپسی کی، اس کے اوپر انہیں تشویش ضرور ہوگی۔ لیٹس سی ہاؤ دے ریسپونڈ ٹو اٹ۔ اب ان کو تمام کام ایکسپیڈائٹ کرنا ہوگا، لیکن پیپلز پارٹی شوڈ بی ہیپی۔ یعنی پیپلز پارٹی کے لیے یہ ایک اچھی چیز ہے، لیکن پی ایم ایل این کے لیے غالباً تھوڑی تشویش کی بات ہے آپ کے مطابق۔ ماریہ صاحبہ ساتھ ہی رہیے، مہر بخاری صاحبہ نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے۔ مہر صاحبہ، اب جبکہ یہ فیصلہ ہو گیا کہ 30 نومبر کو حلقہ بندیوں کی حتمی اشاعت کی جائے گی، پہلے 14 دسمبر کو ہونا تھا، اب پولیٹیکل انسٹیبلٹی کم ہونے میں کتنا معاون ثابت ہوگا یہ فیصلہ، اور انتخابات اب کب ہوتے نظر آ رہے ہیں آپ کو؟
دیکھیں انتخابات تو جتنی جلدی ہوں گے اتنی جلدی آپ کو پولیٹیکل سٹیبلٹی نظر آئے گی. یہی گلا کیا جا رہا تھا ڈے ون سے کہ جتنا میکسیمم اماؤنٹ آف اسٹیپولیٹڈ ٹائم الیکشن کمیشن لے سکتی تھی نا حلقہ بندیوں کے لیے, اور اس کے بعد جو ایک پورا مرحلہ آتا ہے کہ شکایات سنی جائیں, ان کا ازالہ ہو, وہ میکسیمم ٹائم لیا گیا ہر فیز کے اندر, جس کو شرنک کیا جا سکتا تھا اور جس کو محدود رکھا جا سکتا تھا یا لیسٹ پاسبل ٹائم کے اندر اس ایکسرسائز کو مکمل کیا جا سکتا تھا. اب جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ اب ان نے 1 مہینہ اور بائی آؤٹ کر لیا ہے, تو یہ تو پہلے بھی ڈویبل تھا. الیکشن کمیشن کم و بیش تمام سیاسی جماعتوں سے مشاورت بھی مکمل کر چکا ہے, اسی لیے وہ پریشر بھی آیا ہے کہ جب سیاسی جماعتوں نے اندر جا کے بھی بشمول پیپلز پارٹی, تحریک انصاف اپنے موقف سامنے رکھے ہیں کہ الیکشنز جو ہیں بر وقت ہوں, تو یہ پریشر پہلے بھی ان کو بھانپ لینا چاہیے تھا. آج تو عدالتیں بھی اب یاد دلا رہی ہیں کہ آپ کا آئینی ذمہ داری ہے آپ کی 90 دن میں الیکشن کرانا. تو بڑی ہماری ستم ظریفی ہے کہ یہ اداروں کو بھی یاد دلانا پڑ رہا ہے اور سیاسی جماعتیں بھی اب یہ بات کر رہی ہیں. آج الیکشن کمیشن نے یہ فیصلہ کر کے سنا دیا, کل بھی یقین دہانی کرائی تھی کہ حلقہ بندیوں کا عمل جلدی ہی مکمل کر لیں گے. پہل ہی یہ فیصلہ کر لینا چاہیے تھا کہ جب ان لوگوں نے ایکسٹریم اسٹیپولیٹڈ ٹائم مانگا تھا ہر مرحلے کا. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید جنوری کے آخر میں یا ہر قیمت پر فیبروری کے وقت تک یہ الیکشن کرا لیں گے. اب دیکھیں الیکشن کمیشن سے یہ اعلامیہ تو سامنے آ گیا ہے, یہ سٹنگ کے بعد یہ بھی بات کہہ تو رہے ہیں, مگر کل جو سپریم کورٹ میں الیکشن کمیشن کی نظر ثانی درخواست رد کی گئی ہے, اس کے اندر اگر آپ جج صاحبان کی ریمارکس سنیں اور اس درخواست کو رد کرنے کے ساتھ ساتھ ان کا یہ کہنا کہ 90 دن کے اندر ہی ہر صورت الیکشن ہوں گے, الیکشن آگے کرانے کا اختیار آپ کو کسی نے نہیں دیا, اور اگر آگے کرانا ہے کسی بھی کوئی بھی ایسی وجوہات سامنے آ گئی تب بھی آپ کو رجوع سپریم کورٹ سے ہی کرنا ہے. تو ایز آف رائٹ ناؤ اگر سپریم کورٹ کو ان وجوہات سے آگاہ نہیں کرتا ہے الیکشن کمیشن تو تب بھی توہین عدالت کا مرتکب ہو رہا ہے. آج بھی چاہے ڈیلیمیٹیشن بھی صحیح, مگر جو بھی وجہ ہے اس سے آگاہ کرنا ہوگا سپریم کورٹ کو, بقول سپریم کورٹ کے اپنے فیصلے جو سامنے آئے ہیں پنجاب اور خیبر پختونخوا کے الیکشنز کے حوالے سے. تو یہ جلد از جلد سپریم کورٹ کو بھی کانفیڈنس میں لینا چاہیے. چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ جب کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن حلقہ بندیوں کے کام کے دورانیے کو مزید کم کرنے کا ارادہ رکھتا ہے, تو یہ پہلے ہی اس ارادے پہ عمل کر لینا چاہیے تھا کہ اتنی چہمک گوئیاں نہ ہوتی. وہ آگاہ تھے کہ کتنی پولیٹیکل پولرائزیشن اس ملک میں کتنی تھی, کتنی بے چینی بے یقینی تھی, وہ ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھتی جا رہی ہے. آپ دیکھ رہی ہیں کہ بلڈ بات ہے ہمارے اسٹاک ایکسچینج کے اندر, آپ کی منی مارکیٹ جو ہے وہ کرمبل کر رہی ہے, ہائیلی فلکچویٹ کر رہی ہے. تو اس ساری صورتحال میں جو پہلے کرنے کے یعنی معاشی استحکام کی جانب بھی یہ اچھا قدم ہوگا, اور جتنی جلدی انتخابات ہوں اتنا بہتر ہے. ماریہ میمن اور مہر بخاری صاحبہ آپ دونوں کا شکریہ. جی ڈی اے رہنما فہمیدہ مرزا کہتی ہیں بلدیاتی انتخابات شفاف نہیں تھے, اس لیے بلدیاتی انتخابات جیسی حلقہ بندیاں نہیں چاہتے. جن جماعتوں کو انتخابات کی جلدی تھی انہوں نے 2 دن پہلے حکومت کیوں ختم کی؟ الیکشنز فیئر فری نہیں تھے. کس طرح ڈیلیمیٹیشن ہوئی تھی لوکل گورنمنٹ کی جو ہم نہیں چاہتے ہیں کسی طرح بھی اب جنرل الیکشن میں اس طرح کی ڈیلیمیٹیشن ہو. انہوں نے یہی کہا ڈیلیمیٹیشن کا ایک ٹائم ہے وہ ہمیں چاہیے ہوگا. جن پارٹیز کو اگر الیکشن چاہیے تھا, اگر وہ جلدی الیکشن چاہتے تھے تو 2 دن پہلے نہیں حکومت ختم کرنی چاہیے. اب آپ سینسس بھی اپروو کر رہے ہیں, آپ سی سی آئی کی بھی میٹنگ بلا رہے ہیں, آپ وہ لیٹ بلوا رہے ہیں, قوم پہ آپ نے تھوپا. اب جو پروسیس ہے کہ جس کو اس کو اگر اکارڈنگ ٹو کانسٹیٹیوشن اینڈ الیکشن ایکٹ نہیں کیا جائے گا تو یہ خود وائیولیشن ہو. آدھا تیتر آدھا بٹیر مت بنائیں. کانسٹیٹیوشن چاہتے ہیں کہ ہم کانسٹیٹیوشن کے آرٹیکل 218 کلاس 3 پہ عمل کریں. آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل اور جنرل سیکریٹری سے مسئلہ کشمیر کے حل میں کردار ادا کرنے کا مطالبہ کر دیا. کہا پاکستان ایک ایسا خطہ چاہتا ہے جہاں امن قائم ہو, جہاں تجارت اور خوشحالی ہو. اقوام متحدہ کے امن مشن کے وزارتی کانفرنس کے اختتامی سیشن سے بحیثیت مہمان خصوصی خطاب میں آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے امن دستوں کو درپیش بڑھتے چیلنجز اور خطرات سے آگاہ کیا. آرمی چیف نے کہا مسئلہ کشمیر سلامتی کونسل کی قراردادوں اور کشمیریوں کی امنگوں کے مطابق حل کیا جائے. امن مشن پر مامور جوانوں کے تحفظ سیکیورٹی کو یقینی بنانے کے لیے مؤثر اقدامات کرنا ہوں گے. پاکستان ایک ایسا خطہ چاہتا ہے جہاں امن, تجارت اور سرمایہ کاری ہو, ایسا خطہ جو جنوبی, مغربی اور وسط ایشیائی ریاستوں کے لیے خوشحالی کا باعث بنے. انڈر سیکریٹری پیس آپریشنز نے کہا کانفرنس کی میزبانی اور عالمی امن کے لیے کردار پر پاکستان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. کانفرنس کی میزبانی پاکستان اور جاپان نے مشترکہ طور پر کی.
لاہور ہائی کورٹ نے چودھری پرویز لاہی کو فوری رہا کرنے کا حکم دے دیا. تحریری فیصلے میں کہا گیا ہے کہ نیب سمیت کوئی بھی ادارہ، اتھارٹی یا ایجنسی پرویز لاہی کو گرفتار نہ کرے. پرویز لاہی کو نظر بندی قانون کے تحت بھی نظر بند نہ کرنے کی ہدایت کی گئی ہے. لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے تحریری فیصلہ 2 صفات پر مشتمل ہے. جسٹس امجد رفیق نے تحریری فیصلہ جاری کیا. عدالت نے پرویز لاہی کی رہائی کے فیصلے پر منوعاً عمل کرنے کا حکم دیا ہے. اور لاہور ہائی کورٹ نے چودھری پرویز لاہی کو سیکیورٹی فراہم کرنے کا حکم دے دیا. عدالتی حکم پر ایڈیشنل رجسٹرار سیکیورٹی رائے ظہور عدالت میں پیش، اور عدالت نے کہا کہ آپ ہائی کورٹ سیکیورٹی کے 2-3 افسران پولیس کے ساتھ بھیج دیں. درخواست گزار پرویز لاہی کو بحفاظت ان کے گھر تک پہنچایا جائے، یہ کہا گیا ہے جسٹس امجد رفیق کی جانب سے. اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتائیں کہ تحریک انصاف کے صدر چودھری پرویز لاہی یہ کہتے ہیں کہ رہائی کے فیصلے پر سب سے پہلے رب کا شکر گزار ہوں. یہ رہائی دعاؤں کا نتیجہ ہے. صحافیوں سے گفتگو میں بولے مجھے تو اندر رکھا ہوا تھا، پتہ نہیں ملک کا کیا کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ لاہور ہائی کورٹ نے چودھری پرویز لاہی کو سیکیورٹی فراہم کرنے کا حکم دے دیا ہے. عدالتی حکم پر ایڈیشنل رجسٹرار سیکیورٹی رائے ظہور عدالت میں پیش ہوئے، جس پر عدالت نے کہا کہ آپ ہائی کورٹ سیکیورٹی کے 2-3 افسران پولیس کے ساتھ بھیج دیں. درخواست گزار پرویز لاہی کو بحفاظت ان کے گھر تک پہنچایا جائے. سب تو پہلا اللہ تعالیٰ دا شکر، الحمدللہ سب تو پہلا اللہ تعالیٰ دا لکھ شکر. اور جنہوں نے میرے واسطے دعائیں کی ہیں، بے شک پورا جہاں اتنی دعائیں ہوئی ہیں نا، یقین کریں یہ دعاؤں کا نتیجہ ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ایک باعزت رہائی جو دی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہے. اچھا، آپ کے ساتھ کچھ لوگوں کی کچھ ملاقاتیں ہوئی ہیں اندر، یہ بھی تاثر ہے کہ کچھ ملاقاتیں ہوئی ہیں؟ ملاقات اس سے ہوتی ہے جو نرم ہو جاتا ہے. ڈٹ کے کھڑے ہیں سر. چلا کے اسلام آباد میں انسداد دہشت گردی عدالت نے تھانہ کھنہ میں درج 2 مقدمات میں شاہ محمود قریشی کی عبوری ضمانت خارج کر دی. ATC کے جج ابو الحسنات ذوالقرنین نے محفوظ فیصلہ سنا دیا. عدالت نے شاہ محمود قریشی کی عدم موجودگی کے باعث ضمانت خارج کی. وکیل علی بخاری نے حاضری سے استثناء اور شاہ محمود کی طلبی کی درخواستیں دائر کی تھیں. حلیم عادل شیخ کو ہنگامہ آرائی اور کار سرکار میں مداخلت کے مقدمے میں ضمانت پر رہائی مل گئی. جوڈیشل مجسٹریٹ نے مزید ریمانڈ سے متعلق پولیس کی درخواست مسترد کر دی. حلیم عادل شیخ کی 20,000 روپے کے مچلکوں کے عوض ضمانت منظور کر لی گئی. عدالتی حکم میں کہا گیا کہ ملزم اگر کسی اور مقدمے میں مطلوب نہیں تو رہا کیا جائے. ملزم حلیم عادل شیخ مبینہ ٹاؤن تھانے کے مقدمے میں 1 روزہ راہداری پر ریمانڈ پر ہیں. مزید خبریں ہوں گی ایک بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے. نگراں وزیر انسانی حقوق مشال ملک اسلام آباد میں تقریب سے خطاب کر رہی ہیں. ڈیوریشن کی زندگی بھی تھی، مگر وہ ایک بہت ہی کٹھن زندگی تھی، اور اس کے اندر ہر دم انہوں نے اگریسر کو بہت ہی جو آکیپائر تھا اس کو ایک کمانڈنگ طریقے میں انہوں نے اپنی کشمیری قوم کا جو مقدمہ تھا ان کے سامنے اور دنیا کے سامنے پیش کیا. اور کبھی بھی 1 انچ بھی وہ اپنی اسٹرگل سے اور اپنی ڈٹرمنیشن سے، اور اگر ہم کچھ سیکھنا چاہتے ہیں زندگی کے بارے میں کہ ہم کس طرح اپنی زندگی گزاریں، تو ایسی شخصیت جو ہوتی ہیں جو ہمارے خاص طور پہ جمہوریت کی قیادت ہے، چاہے وہ سعید علی گیلانی صاحب ہوں، چاہے وہ مقبول بٹ ہوں، چاہے یاسین ملک ہوں، چاہے بہت سے عظیم شبیر شاہ کو دیکھ لیں، مسرت عالم، آسیہ اندرابی صاحبہ، یہ ایک ایسے انہوں نے مطلب کہ اتنا اونچا ان کا ایک مقام ہے جو ایک فادر اور مدر آف نیشن کا ہوتا ہے، جمہوریت کی قیادت کا ہے. یہ صدیوں میں، واقعی صدیوں میں ایسی شخصیت جو ہوتی ہیں وہ پیدا ہوتی ہے. اور ہم کشمیری جو قوم ہے وہ بہت ہی خوش قسمت ہے کہ یہاں ایک کے بعد ایک بڑے سے بڑا ایک لیڈر جو ہے وہ ہمیں اس قوم کو اللہ نے گفٹ کیا. اور میں امید کرتی ہوں کہ پاکستان کے اندر بھی اس طرح کی لیڈرشپ آئے، ایسے مورل کانڈکٹ کی اور ایسی بہادری اور دلیری کے ساتھ ملک کو آگے لے کے چلے، کیونکہ ہم نے سب نے سیکھنا ہے، نہ صرف پاکستانی اور کشمیریوں بلکہ مسلم امہ کے لیے بھی ایک بہت بڑا ایک ویکیوم ہے. مگر میں ساتھ ساتھ یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ جو ہم لوگ کی تاریخ ہے اس نے ہمیشہ یہ ٹیسٹیفائی کیا ہے کہ جو ہیومن تھاٹ کو انفلوئنس کر سکتا ہے، جو آئیڈیا، جو ہیومن تھاٹ کو کسی شخص کا جو انفلوئنس کر سکتا ہے. وزارت خزانہ نے رواں مالی سال کے لیے مالی خطرات سے آگاہ کر دیا. میکرو اکنامی کے مختلف عوامل کے باعث مالی صورتحال کمزور قرار دے دی گئی. وزارت خزانہ کی رپورٹ کے مطابق
سرکاری قرضہ جی ڈی پی کے 78.4% پر پہنچ گیا۔ جی ڈی پی گروتھ، مہنگائی، شرح سود، ایکسچینج ریٹ مالی خطرات کے عوامل میں شامل ہیں۔ سرکاری اداروں کے قرضے اور گارنٹیز جی ڈی پی کے 9.7% پر پہنچ گئے۔ سرکاری اداروں کے نقصانات مالی خطرات میں شامل ہیں۔ حکومتی گارنٹیز جی ڈی پی کے 4.5% پر پہنچ گئیں۔ حکومتی سطح پر پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کیپٹل سٹاک میں اضافے کا امکان ہے۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر کی پرواز نہ رک سکی۔ روپے کے مقابلے میں امریکی ڈالر 3 روپے مہنگا ہو کر 326 روپے پر پہنچ گیا۔ ذرائع کا کہنا ہے اوپن مارکیٹ میں ڈالر 330 روپے میں بھی دستیاب نہیں ہے۔ انٹر بینک مارکیٹ میں ڈالر 26 پیسے مہنگا ہو کر 305 روپے 80 پیسے پر ٹریڈ کر رہا ہے۔ بینکوں کی جانب سے درآمد کنندگان کو ڈالر 306 روپے 30 پیسے میں فروخت کیا جا رہا ہے۔ 1 لیٹر پیٹرول کی قیمت میں یکدم 14 روپے اضافے پر عوام پریشان، کہتے ہیں گاڑی چلانا مجبوری ہے، بچوں کا پیٹ کاٹ کر پیٹرول ڈلواتے ہیں۔ پاکستان ریلوے نے کرائے میں 5% اضافہ کر دیا۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق کرایوں میں اضافے کا نفاذ آج رات 12 بجے سے ہوگا۔ کرائے میں اضافے کا اطلاق تمام مسافر اور مال گاڑیوں پر ہوگا۔ امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان کراچی میں نیوز کانفرنس کریں۔ انارکی ہوگی اور اس کے نتیجے میں کوئی بھی چیز کسی کے ہاتھ میں نہیں آئے گی، پھر اس تباہی کا راستے کو کون روکے گا؟ اللہ نہ کرے کہ ہمارا ملک اس تباہی کی طرف جائے۔ جب یہ میئر صاحب ایڈمنسٹریٹر تھے تو انہوں نے اس وقت یہ چارجز لگا دیے تھے۔ جماعت اسلامی کورٹ میں گئی تھی اور اس کو سسپینڈ کروایا تھا ہم نے کورٹ کے ذریعے۔ ابھی انہوں نے دوبارہ کوشش کی ہے، ویسے الحمدللہ کورٹ نے انہیں 1 مہینے بعد کی ڈیٹ دے دی ہے، اور اب وہ جب بھی کورٹ میں آئیں گے تو ہم اس کے کاؤنٹر جو آرگومنٹ کے لیے تیار ہیں۔ پھر وہ انہوں نے حرکت کی، پہلے ہی لوگ مر رہے ہیں، ان کو احساس نہیں ہے۔ او بھائی تمہاری حکومت 15 سال سے رہی ہے، تمہیں کیا ضرورت تھی کہ تم ٹیکس لگا کے لوگوں سے پیسے وصول کرو؟ اتنے بڑے آپ موٹر وہیکل ٹیکس میں حصہ کیوں نہیں دلوایا؟ آپ نے پی ایف سی ایوارڈ کیوں نہیں کیا؟ آپ نے کراچی کو اس کا حق کیوں نہیں دلوایا؟ آپ کو صرف امپورٹ جو $80 بلین کی تھی اس میں سے 1.2% جو ہمیں ملنا تھا وہی دلوا دیتے تو کسی ٹیکس کی ضرورت نہیں تھی بلدیہ کے۔ وہ کام تو کروایا نہیں۔ سب کے بل جو ہے وہ ٹی وی کے بھی بل اگر بجلی کے بلوں میں آ رہے ہیں، لائسنس اور ہر چیز، فردر ٹیکس اور فلاں ٹیکس اور فلاں ٹیکس، تو اب مرتضی وہاب ٹیکس بھی لگا دیں آپ، تو یہ تو ہم نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ۔ انجری کے باعث گزشتہ ایشیا کپ ایونٹ نہیں کھیلا، کوشش ہے اس بار ٹائٹل جیتیں۔ سٹار فاسٹ بالر شاہین آفریدی کہتے ہیں ٹیم کی تیاری بہترین ہے۔ کراچی شارع فیصل سے پکڑے گئے شیر کے رکھوالے کی چڑیا گھر آمد، عبداللہ نے پنجرے کے اندر جا کر شیر کے گلے سے پٹا نکالا۔ چڑیا گھر انتظامیہ نے خالی پنجرے کی صفائی کرا کر شیر کو منتقل کر دیا۔ ویڈیو میں شیر کو اپنے رکھوالے کو گلے لگاتے اور کھیلتے دیکھا جا سکتا ہے۔ عبداللہ نے کہا چڑیا گھر انتظامیہ کی جانب سے شیر کا خیال رکھا جا رہا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے iNews.tv۔